اپنا چہرہ نماز میں اللہ کے حکم پر پھیر لو، اللہ کی جدھر اللہ کا حکم ہے ادھر ہی چہرہ۔ اب یہاں جو ہے حاشیہ نمبر 16 ہے، کہتے وجوہکم یشیر الی تقدیر مفعول تولو ای صرفوا وجوہکم فی الصلاۃ بامرہ، کہتے ہیں کہ یہ جو وجوہکم ہے یہ اشارہ کرتا ہے تولو کے مفعول کے مقدر ہونے کی طرف، یعنی تولو کا مفعول مقدر ہے، وہ کیا ہے؟ ای صرفوا وجوہکم فی الصلاۃ بامرہ، یعنی اپنے چہروں کو نماز میں اللہ کے حکم پہ پھیر دو، اللہ کے حکم پہ۔ وَأَيْنَمَا ظرف لہو، اور اینما اس کے لیے ظرف ہے، اینما ظاہر ہے معنی شرط بھی ہے اور ظرف بھی ہے، یعنی فی مکان صرفتم وجوہکم فی الصلاۃ بامرہ، جس مکان میں تم ہو اپنے چہروں کو اس کے حکم پر نماز میں پھیر لو، اور اس کا قبلہ اور اس قبلے کی طرف پھیر لو، التی رضی بہا، جس پہ وہ راضی ہے، اس قبلہ کی طرف پھیر لو جس پر وہ راضی ہے۔ فالمراد بالوجہ، یہاں وجہ کا لفظ آیا، فإنما تولوا فتم وجہ اللہ، وجہ، اب وجہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں فالمراد بالوجہ الجہۃ، مراد وجہ سے کیا ہے؟ جہت، طرف، اللہ کا قبلہ پاؤ گے، اللہ کا رخ طرف پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یا فثم ذاتہ، کہتے ہیں کہ یا پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات کو پاؤ گے، اس کی اسی جگہ اس کی ذات ہوگی۔ تو کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَجْهَ عبارت عن الذات، کیونکہ جو وجہ ہے یہ ذات کا نام ہے، وجہ کس کا نام ہے؟ تو فثم وجہ اللہ، اللہ کی ذات پاؤ گے، اللہ کی، اللہ ہر شے یہ رب کے سامنے، کوئی ہے کوئی رب سے پوشیدہ؟ بس ہمارے اندر پردہ ہٹ جائے، ٹھیک ہے، وہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، کوئی آڑ کوئی پردہ ہی نہیں، تو پس تم اللہ کو پاؤ گے، اللہ کو پاؤ گے۔ تو یہ دو معنی بیان کیے۔ آگے ہے ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، یعنی اس کا فضل ہر شے کو وسیع ہے۔ حاشیہ نمبر 17 18 دیکھیں، اس قبلہ جس پہ وہ راضی ہے، جس پہ، پھر اسی جگہ اللہ کا قبلہ ہے جس پہ وہ راضی ہے۔ کہتے ہیں قبلۃ التی رضیہا ای جہت، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہتہ التی، جہتہ التی، وہ جہت جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ معنی شارع کی اصطلاح کے طریقے پر ہے، شارع کی جو شارع نے اوپر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اذا منعتم، جب تم اس کے علاوہ، شارع کے علاوہ جب تمہیں روک دیا جائے کہ ان تصلوا فی المسجد الحرام، کہ تم مسجد حرام میں نماز پڑھو، تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے جب تمہیں روک دیا جائے، یا فی البیت المقدس، یا بیت المقدس میں تمہیں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے، تو فقط جعلت لکم الارض مسجدا، پھر تو تمہارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، تمہارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ فصلوا فی ای بقعۃ شئتم من بقاعها، تو بس جب تمہیں روک دیا جائے تو تمہارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، تم کسی جگہ میں نماز پڑھ لو، تم نماز پڑھو کسی جگہ میں، اس جگہ میں سے تم جس جگہ چاہو تم کیا کر لو، نماز پڑھ لو۔ یہ اور یا وَفْعَلُوا التَّوْلِيَةَ فِيهَا، کہ تم اس میں جدھر چہرہ کرو کر کے نماز ادا کر لو، چہرہ ہم تجھے روکتے ہیں تو تم وَفْعَلُوا التَّوْلِيَةَ فِيهَا، اس میں چہرہ کر کے نماز ادا کر لو، کیا کر لو، اس جگہ سے جو روک رہے ہیں تو آپ جو ہے نا اس کی طرف چہرہ کر کے کیا کر لو، نماز ادا کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّ تَوْلِيَةَ، کیونکہ تولیت تو ہر جگہ میں ممکن ہے نا، تولیت ہر جگہ، یعنی چہرہ کرنا تو ممکن ہے، اندر جانے سے، اس جانے سے روک رہے ہیں نا، تو چہرہ کر تو سکتی ہو نا، تو لہذا جانے سے روک رہے ہیں تو تم چہرہ کر کے نماز ادا کر لو۔ اب یہاں ہم چہرے کرتے ہیں، ادھر تو سامنے نظر آتا، یہاں نظر نہیں آتا، سمت ہی ہے، تو ادھر کی طرف توجہ کر کے قبلہ، کوئی عبادت کوئی کعبہ کی نہیں ہو رہی، عبادت خالق کائنات کی ہے، عبادت بیت المقدس کی عبادت نہیں، وہ اللہ کا حکم تھا، قبلہ تھا، اس کی طرف رخ تھا،
اس کی طرف یہ سجدہ رب کو تھا، اسی رب نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف کرو، تو کعبہ سمت بن گئی۔ عبادت تو خدا کی ہے، عبادت خدا تعالیٰ کی ہے۔ اب تم دور ہو یا تمہیں جانے نہیں دیتے تو تم اس کی طرف رخ کر لو، عبادت رب کی ہے، رب کی رحمت پاؤ گے، رب کی رحمت پالو گے۔ تو یہ مدارک وغیرہ نے اس کی وضاحت کی، اور جو یہ کہا کہ اللہ کا فضل ہر شے کو وسیع ہے، یعنی نماز کا صحیح ہونا یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے پر ہی موقوف نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف چہرے کرنے پر موقوف نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ کرو گے تو پھر ہی نماز قبول ہوگی، پھر نماز صحیح ہوگی، جیسا کہ کما زعمت الیہود، جیسا کہ یہودیوں نے گمان کر لیا، جیسا کہ یہودیوں نے گمان کیا، بل خصنا اللہ بمزاین علی حسب مزیدۃ فضلہ، بلکہ اللہ نے ہمیں فضیلتوں سے خاص کیا ہے، اللہ نے ہمیں فضیلتوں کے ساتھ خاص کیا ہے، حسب مزید فضلی، مزید اپنے فضل کے ساتھ، یعنی ہمیں زیادہ فضل سے نوازا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے ہمیں زیادہ فضل زیادہ شان سے نوازا ہے۔ وہ کیا کہ جو ان کو نہیں ملی، جو ان میں نہیں تھی یہودیوں میں، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ شانیں، وہ خصوصیات عطا فرمائیں۔ کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبلہ کا حکم دیا، اس کا قبلہ کا حکم، اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ زمین ساری کی ساری مسجد بنا دی، بیت المقدس سے کعبہ کی طرف چہرہ، پھر ساری کی ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، یا پھر تربت کو اور یا مسجد بنایا اور مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا، مٹی کو، یہ ان کو نہیں ملا، یہ تو ہمیں ملا ہے۔ اللہ نے ہم پہ، اللہ کا فضل وسیع ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتیں نصیب ہوئیں، جو شانیں نصیب ہوئیں، جو اللہ نے فضل فرمائے، ان اللہ واسع علیم۔ تو اللہ کا فضل ہو، اللہ کا فضل وسیع ہے، ہر شے پر وسیع ہے، وہ اپنی مخلوق کی تدبیر کو جانتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔